دیکھیں دیر از آلویز اے ٹائم ٹو لرن، اور جب آپ کو اپرچونٹی پریزنٹ کی جاتی ہے تو وہیں سے آپ لرن کرتے ہیں. تو اس میں بالکل ان ایکسپیرینس کا فیکٹر تو میں بالکل اس کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتا، میں اس کو سمجھتا نہیں، بیکاز ایٹ ہائیسٹ لیول جب آپ آتے ہیں تو ہائیسٹ لیول پہ پرفارمنس آپ نے دینی ہے، وہاں پہ آپ لرن نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے کوچنگ اسٹاف، ایز اے مینجمنٹ اسٹاف، یا ایون ایز اے سلیکٹر جو آپ نے بات کی، ایک اچھی سوچ کے ساتھ ذکا اشرف صاحب نے ان لوگوں کو پک کیا ہے، بیکاز دیز گائز یا جو بھی آپ کو مینجمنٹ ابھی نظر آ رہی ہے، یہ سارے وہ ینگ پاکستان کے ٹیلنٹڈ کرکٹرز ہیں جنہوں نے ریسنٹ پاس میں پاکستان کی بہت شاندار پرفارمنسز دی ہیں، اور اب ان کو ایک نیا رول، ایک نئی سوچ کے ساتھ دیا جا رہا ہے تاکہ ماڈرن ڈے کرکٹ کے مطابق جو ہے سارا ایک پروسیس چل سکے. کیونکہ یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ ہم ماڈرن ڈے کرکٹ سے پیچھے رہ گئے. ہم لوگ اس طریقے کے ساتھ اپنے جو بھی ریزلٹس ہیں وہ ہمارے نہیں آئے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ہم بائی پلاننگ کہیں نہ کہیں پیچھے رہ گئے ہیں. تو اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ کا فیلئر ہو، جب تک آپ اپنے فیلئر کو ایکسیپٹ نہ کریں اور اس کی رائٹ اسٹریٹجی نہ بنائیں، آپ سکسیزفل نہیں ہوتے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے جو سپورٹنگ سٹاف ہے، یہ تمام لوگ بالکل صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی جو ہے تیاری انہوں نے کی ہے. جو سلیکشن ہوئی ہے وہ بہت بہترین ہوئی ہے. ڈومیسٹک کے پرفارمر کو جو رسپیکٹ دی گئی ہے، میں اس سے زیادہ خوش ہوں کہ ہمارے ٹیم کے اندر جو چیف سلیکٹر نے جو سب سے امپورٹنٹ رول پلے کیا وہ یہ کیا کہ ڈومیسٹک کے رائٹ پرفارمرس کو لے کے آئے. سب نہیں آ سکتے، ہر ایک کا ایک ٹائم ہے. جو آج آیا وہ بھی، اس کو بھی پہلا موقع مل رہا ہے، اور جو پیچھے اچھی پرفارمنسز دے رہے ہیں وہ بھی نظر میں موجود ہیں. لیکن کیونکہ ٹیسٹ ٹیم آلریڈی ایک ویل سیٹل ٹیم ہے، یہاں پہ آلریڈی پاکستان کے جو پلیئرز ہیں وین اٹ کمز ٹو بیٹنگ وہ انہوں نے بہت اچھا اور بہتر پرفارم کیا ہوا ہے. بالنگ کے اندر تھوڑے سے مشکلات آئیں ہمیں، لیکن اس کے باوجود جو بیسٹ پاکستان کے جو بالرز ان کو لگے کہ وہاں پہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، اس کے مطابق سلیکٹ کیا ہے. تو میں اس لیے خوش ہوں کہ جب آپ حقدار کو اس کا حق دیتے ہیں تو بہتر رزلٹس آنے کی جو ہے وہ آپ کی امید ہوتی ہے. تو یہ سارے لڑکے جس میں خرم شہزاد ہیں، اگر ان کو یہاں پہ لا کے ایک موقع دیا گیا کہ وہ پاکستان ٹیم کی ریپرزنٹیشن دے، تو ایک اچھا سائن ہے کہ وہ ایک رسپیکٹ دی گئی ہے ڈومیسٹک کے پرفارمر کو. اور بھی ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو لیفٹ آؤٹ ہیں، جو ابھی تک جن کو موقع نہیں ملا، ضرور ان کی بھی جو ہے پرفارمنسز وہ کنسیڈر کی جائیں گی، ان فیوچر ان کو پورا چانس ملے گا. دیکھیں میں کسی کے خیالات کے اوپر تو نہیں بات کر سکتا کہ ان کی سوچ کیا ہے، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ان کے خیالات ہیں، اور ان کا میں احترام کرتا ہوں. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ دیر از آلویز سم تھنگ ٹو گین. اور اگر آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جا کے جو آپ کی پازیٹیو ریزلٹس نکلنے کی امید جب آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے مطابق پروسیس کو فالو کرتے ہیں، تو آپ ہمیشہ ایز اے پیکج دیکھتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا آئی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایز اے ٹیم ہماری جو ٹیم ہے اس کی جو سوچ ہے وہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ چیلنج لینے کی ہے، کہ یہ جو چیلنج آ رہا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی ایکسائٹمنٹ ہے ہمارے لیے ٹو ہیو اے گریٹ وکٹریز یا ہیو سم تھنگ ود ان پاکستان ٹیم. تو بالکل یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ صرف میچ کھیلنے جا رہے ہیں، ہماری بالکل دماغ میں ایسی سوچ نہیں ہے. ہم وہاں پہ ایک بہترین جو ہے وہ پرفارمنس دینے جا رہے ہیں اور جیتنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے دماغ میں کوئی دوسری سوچ نہ پہلے تھی اور نہ آگے کسی وقت آپ کو نظر آئے گی. یہ بہت شاندار. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جو آپ کا جب آپ کو کپتان بنایا جاتا ہے تو ایک ایڈڈ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ایڈ ہوتی ہے، اور اس کو جب لے لیا جاتا ہے یا کسی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ کی کنٹریبیوشن کنٹینیو رہتی ہے. تو ایز اے ایمبیسڈر آف دس کنٹری آپ کو جو بھی رول مل رہا ہے آپ نے اس میں بہترین پرفارمنس دینی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بالکل یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کپتانی سے ہٹ گیا ہو، کوئی نیا کپتان بن گیا. لیکن دونوں کا جو ریلیشن ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، ان کی بانڈنگ بڑی اسٹرانگ ہے. اور جو بابر اعظم کے متعلق میں کہتا چلوں کہ انہوں نے جتنی سروسز دیں پاکستان ٹیم کی، میں اس کا بہت بڑا میں ایکنالج کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں، اور ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے کسی بھی جگہ پہ بابر نے اپنی تمام جو فیڈ بیک ہے وہ دینے میں کمی نہیں کی. ہی از ویری مچ اے پارٹ آف دا ٹیم. بہت زیادہ جو ہے مل کے وہ ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں، اور رائٹ اسٹریٹجی بنانے میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بابر کا بہت اہم رول ہے. کیونکہ بابر کی ایز اے بیٹسمین جو کنٹریبیوشن ہے ہم سب اس کے مداح ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید ان کو جو ہے جو پریشر ریلیز ہوگا ان کو، کیونکہ کپتانی کے اوپر ایک ایڈڈ پریشر آپ کے اوپر آتا ضرور ہے. کوئی کہے کہ نہیں آتا یہ غلط ہے، لیکن جب وہ آپ سے ایز ڈاؤن ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بابر کا جو کھیل ہے وہ اور زیادہ نکھرے گا، اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے جو کہ بہت شاندار طریقے سے وہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں، وہ اس کو مزید بڑھائیں گے، انہینس کریں گے اپنی پرفارمنس، تاکہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کرے اور اس میں ان کا نمایاں کردار ہو.
سب سے پہلے پاکستان ہے، جو پرائرٹی ہے وہ پاکستان کی ریپریزنٹیشن ہے، اس کے بعد کوئی دوسری چیز آتی ہے. تو سینٹرل کانٹریکٹڈ اور تمام ڈومیسٹک کانٹریکٹڈ جو پلیئر ہیں ان کی سب سے پہلے پرائرٹی جو ہے وہ پاکستان ہونی چاہیے. اب این او سی پالیسی کی آپ نے بات کی، وہ ضرور ہم لوگ مل کے بیٹھ رہے ہیں اور ہم بہت جلدی ایک صحیح پلان سب تک پہنچا دیں گے کہ این او سی پالیسی سب تک باہر جو ہے وہ دے دی جائے گی میڈیا کے اندر بھی، اور لوگوں کو بھی بتا دیا جائے گا تاکہ سب کو پتہ ہو کہ اس این او سی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ آگے مینجمنٹ آنی ہے. دوسرا آپ نے بات کی کہ پاکستانی سٹاف جب آتا ہے تو شاید کوئی آپ کو فیل ہو رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہارڈ ڈن کرتا ہے پاکستانی پلیئروں کو. میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ جو کوچ ہوتا ہے یا جو سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کا سب سے بڑا رہنما ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے اور آپ کے لیے جو بہتر ہے وہ پرووائڈ کرے تاکہ زیادہ بہتر ریزلٹس پاکستان ٹیم کو ملے. تو کس وجہ سے وہ چاہے اسٹاف فارنر ہو یا لوکل ہو، وہ ہمیشہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. جب میں ٹیم ڈائریکٹر بنا تو میری کوشش سب سے پہلے یہ تھی کہ وہ لوگ جو سپورٹنگ سٹاف میں پاکستان کے اندر موجود ہیں اور وہ یہ رول پلے کرنا چاہتے ہیں، دے ور مائی فرسٹ پرائرٹی. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اپنے پاس پاکستان کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کو ذکا اشرف صاحب کی بھی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو الاؤ کیا کہ ہماری اپنی مینجمنٹ ہمارے پاکستانی اگر پاکستان کے لیے رول پلے نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا وہ پین اور وہ چیز کو شاید اس لیول پہ، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہتر نہیں ہے، لیکن وہ شاید اس لیول پہ پاکستان کے لیے ریپریزنٹیشن کو وہ فیل نہ کر سکیں. تو ہماری فرسٹ پرائرٹی یہ تھی کہ جو چیز ہمیں اپنے سسٹم میں پاکستان کے اندر سے مل جائے ہم سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کو اپرچونٹی دیں گے، اور پھر اس کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی ایسی اپرچونٹی کوئی ایسی اگر اسپیشل پلیس جو ہے وہ سپورٹنگ سٹاف میں موجود نہیں ہے تو پھر ہم باہر جائیں گے. تو اس میں ایک سمپل سی ایک کلیئرٹی ہے کہ ہم نے پاکستان کے وہ تمام لوگ جو ہمیں لگتا ہے کہ ان کے کیریئر میں بھی انہوں نے بہت شاندار کامیابی حاصل کی، ود دا سیم ٹائم جب وہ اپنے اس ایک ٹرانزیشن پیریڈ میں آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے کوچ اگر پریزنٹ اپنے آپ کو کہیں پہ بھی کیا ہوا ہے اور اگر وہ ولنگ ہے ٹو ورک فار پاکستان، سو دے ور آور فرسٹ پرائرٹی. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا. آئی ول بی ویری کلیئر ٹو ایچ اینڈ ایوری ون، کیونکہ میرے آپریشن کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہوگی وہ کمیونیکیشن ہے. سب سے پہلے کلیئر میسیج آئے گا، اس کلیئر میسیج کا جواب آئے گا، اس کے جواب کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیژن لیا جائے گا. پاکستان کے اندر کسی ایک پلیئر یا کسی گروپ آف پلیئر کو نہ ایڈوانٹیج ملنے والا ہے میرے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس مینجمنٹ کے ہوتے ہوئے، ذکا اشرف صاحب کے ہوتے ہوئے. ٹوٹل میرٹ کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ معیار بنایا پاکستان کرکٹ کا، انشاءاللہ آگے بھی اس کو لے کے چلیں گے. دیکھیں، پاکستان ٹیم کے لیے پرفارمنسز ڈومیسٹک لیول پہ بہت شاندار لوگ دے رہے ہیں، ہر ایک کو موقع اسی دن نہیں مل سکتا. یو ہیو ٹو ویٹ، یو ہیو ٹو ارن. اٹ کوڈ بی لائک، ہو سکتا ہے کہ جس نے آج پرفارمنس کی ہے، جیسے آپ احمد کی بات کر رہے ہیں یا بہت سے لوگ فرحان کی مجھ سے بات کر رہے ہیں یا کسی اور جو فاسٹ بالرز ان کی بات کر رہے ہیں، زاہد محمود کی مجھ سے بات کی گئی ہے. دے آر آل ان مائنڈ کہ یار وہ ہمارے لیے کہاں کیسے فٹ ان ہو سکتے ہیں. لیکن جو پلیئر اس وقت اویلیبل ہیں یہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، یہ بھی پرفارمر ہیں. اگر آپ بات کر رہے ہیں اگر احمد شہزاد کی، تو اوپنر ہمارے پاس عبداللہ شفیق ہیں، امام الحق ہے، سائم ایوب از ایکسائٹنگ ٹیلنٹ جن کو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو پالش ہونے کی ضرورت ہے. اپنے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کنڈیشنل وے میں جو ہے وہ یوز ٹو ہوں اور جب بھی کھیلیں پاکستان کے لیے پرفارم کریں. تو ایک سیٹل ٹیم کے اندر جگہ بنانا ہمیشہ ایک پروفیشنل گروتھ جو ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو ویٹ کر رہا ہے وہ بھی پرفارمر ہے، لیکن جو کھیل رہے ہیں وہ بھی پرفارمر ہے. تو اس طرح ایک جو پروفیشنل کمپٹیشن ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی لیفٹ آؤٹ نہیں ہے. جو پرفارمنس کر رہا ہے اس کو انتظار اگر کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اپنے اس انتظار کا پازیٹیولی انتظار کرے. جب بھی اس کو انشاءاللہ تعالی ہمیں لگا کہ پاکستان ٹیم میں ایسی جس پلیئر کی بھی جو ڈومیسٹک کا پرفارمر ہے اس کی ضرورت پڑے تو وہ انشاءاللہ تعالی آ کے پرفارم کرے.